بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب احترام عزیز طلباء، السلام علیکم. اس سے پہلے ہم نے خواجہ میر درد کی پہلی غزل دیکھ لی تھی اور آج دوسری غزل ہے. کہتے ہیں کہ کیا فرق داغ و گل میں جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو. تو کیا فرق، کچھ فرق نہیں. کیا فرق، کچھ فرق نہیں. داغ و گل، داغ زخم کو کہتے ہیں اور گل پھول کو کہتے ہیں. کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو. بو کس کو کہتے ہیں؟ خوشبو کو کہتے ہیں. کس کام کا وہ ہے دل جس دل میں تو نہ ہو. اگر ہم دیکھیں تو شاعر خواجہ میر درد، اس کی تشریح اگر ہم دیکھیں تو شاعر خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو نمایاں کرنے کے لیے ہمیں مختلف قسم کی مثالیں دیتے ہیں، مختلف قسم کی مثالوں کی مدد لیتے ہیں. پہلے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ پھول کی پہچان خوشبو سے ہے تو زخم کی پہچان درد سے ہے. ظاہر اگر پھول ہے تو اس میں خوشبو ضرور ہوگی، اگر زخم ہے تو ظاہر ہے تو اس کی پہچان درد سے ہوگی. اگر پھول خوشبو سے محروم ہو اور زخم درد سے خالی ہو تو دونوں کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. دیکھنے میں کھلا ہوا پھول زخم سے مشابہت رکھتا ہے، اس لیے شاعر نے بغیر خوشبو کے پھول کو زخم کرا دیا ہے. پھول کی قدر و قیمت خوشبو کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر اس میں سے خوشبو کو نکال دیا جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ فقط رنگ رہ جاتا ہے. ایک کھلا رنگ جاذب نظر تو آ سکتا ہے لیکن دلوں کی راحت و سکون کا باعث نہیں ہو سکتا. تو شاعر نے کیا خوب گیا ہے کہ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. یہ پہلا مصرع ہے. پہلے مصرعے کے اندر شاعر میں آپ لوگوں کو بتا دوں ایک بار پھر، کہتے ہیں کہ پھول کی پہچان خوشبو سے ہے تو زخم کی پہچان درد سے ہے. اگر دونوں ان خصوصیات سے محروم ہوں تو دونوں کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. تو دوسرے مصرعے کے اندر شاعر کہتا ہے کہ وہ دل کسی کام کا نہیں جس دل میں محبوب حقیقی کا ذکر نہ ہو. دل ذکر کا محور ہوتا ہے، اس لیے شاعر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا دل کا مقصد تخلیق صرف اور صرف ذکر الہی کرنا ہے. اگر اس دل میں اللہ کا ذکر نہیں تو یہ محض گوشت کا ایک لوتھڑا تو ہو سکتا ہے، دل کا لینے کا حقدار نہیں. دل جادو سے آباد رہتے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمارے خالق کی یادیں آباد رہنی چاہیے. تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اسی کا نام لیتا ہے، اسی کا ورد کرتا ہے، یہ دل تو جھوم جاتا ہے خدا کا تذکرہ سن کر. تو شاعر اصل میں ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں پہلے شعر کے اندر کہ پھول سے خوشبو الگ کر دیا جائے تو محض رنگ رہ جاتا ہے اور پھول کی قدر و قیمت خوشبو کے باعث ہے، لیکن اگر خوشبو نہ رہے تو پھول بے قیمت ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے دلوں کو مقصد تخلیق، ہمارے دل کو جو مقصد تخلیق ہے وہ ذکر ہے. جب تک یہ ذکر سے آباد رہے گا تو اس کی قدر و قیمت برقرار رہے گی، لیکن جب یہ دل ذکر سے خالی ہو جاتا ہے تو بارگاہ خداوندی میں یہ بے قیمت ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو نا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ دلوں کو ذکر خدا سے آباد کر لینا چاہیے. تاکہ شاعر بھی کہتے ہیں، شاعر یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اپنے دلوں کو خدا کی یاد کا محور مرکز بنا لیں. تو اگر آپ لوگوں نے ایسا کر لیا تو تمہاری زندگیاں آباد ہو جائیں گی. دوسرا شعر ہے کہ ہوئے نہ خول و قوت اگر تیری درمیان، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھی نہ ہو. تو پہلے شعر کے اندر شاعر یہ کہتا ہے حول و قوت مراد لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کی. کیبو ہرگز، یہ کیبو کینسو، یہ جو الفاظ شاعر نے استعمال کیے ہیں یہ متروک الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں. یہ اسلوب کی خواجہ میر درد کی اسلوب کی یہ خوبی ہے کہ شاعری کے اندر انہوں نے متروک الفاظ کا استعمال کیا ہوا ہے.
تو دوسرا شعر ہے، شاعر کہتے ہیں کہ تشریح طلب شعر، اس کے اندر شاعر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات قدرت کاملہ کی مالک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے ہر کام کے پیچھے تیری حکمت پوشیدہ ہے، کہ ہوئے نہ حول و قوت اگر تیرے درمیان، جو ہم سے ہو سکے سو ہم سے کبھی نہ ہو۔ کہ اللہ اس کائنات میں ہر کہیں موجود ہے، چاہے وہ نظر نہیں آتا لیکن وہ موجود ہے۔ آپ حوالہ دے سکتے ہیں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی جو بھی نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں مختلف اندازے سے کوشش کرتے ہیں، اگر ہماری کوشش کامیاب ہو جائے تو اس میں تیرا فضل شامل ہوتا ہے، اگر وہ کوشش ثمر بار نہ ہو تو اسے تیری رضا جانتے ہیں۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ آپ یہ حوالہ دے سکتے ہیں کہ اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ دوسرے مصرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور بھی بنایا ہے، قادر بھی بنایا ہے۔ انسان کوشش اور محنت سے جو بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، اس بات کی تائید قرآن مجید میں ہوتی ہے کہ بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ شاعر اصل میں ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہر کام کرنے سے پہلے یہ نیت ضرور کر لینی چاہیے کہ اے اللہ، میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں میرے لیے بہتری ہے، تیری رضا بھی یہی ہے، تو کام کرنے کی طاقت دے، اگر اس کام میں ہمارا کوئی نقصان پوشیدہ ہے تو اے اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا، تب اللہ کے برگزیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرے شعر کی یہ تشریح ہو جاتی ہے۔ تو تیسرے شعر میں شاعر کہتا ہے، جو کچھ کہ ہم نے کی تمنا ملی مگر یہ آرزو رہی کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ تو تمنا خواہش کو کہتے ہیں، آرزو یہ بھی آشا۔ شاعر کہتا ہے کہ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرے میں جو شاعر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں نیاز مندی بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے خدا کی رضا کی خاطر اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے میں اللہ اپنے بندوں سے خوش ہو کر ان کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، ان کی ہر تمنا بہرا جاتی ہے۔ حالات کی خواہشات انسانی کبھی پوری نہیں ہوتی، ان خواہشات کی بےتابی کے باعث ہی مرزا غالب کا کلم یوں گویا ہوتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ آرزوؤں کی تکمیل کرنا انسان کے لیے باعث راحت بھی ہے، لیکن جب خواہشات کا دائرہ کار وسیع ہو جاتا ہے تو انسان ان خواہشات سے پناہ مانگتا ہے۔ شاعر دوسرے مصرے میں نیک بندوں کی زبانی کہہ رہا ہے کہ جب سے خدا ہماری ہر تمنا کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہمیں بندہ ہو کر شرم آتی ہے کہ ہم گناہ گار بندے ہیں، اللہ کے احکامات پوری طرح سے عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ خدا ہماری ہر تمنا پوری کر رہا ہے۔ تو ایسے میں دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اے اللہ، اس دل میں اب کوئی تمنا نہ آئے۔ آگے چوتھا شعر ہے کہ جو شمع جمع ہوئیں غیر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ جو شمع جیسے شمع، جو شمع جیسے شمع گر اگر اہل زبان دان حضرات، گفتگو بات چیت، اہل زبان دان، زبان رکھنے والے۔ تو اس شعر کے اندر شاعر یہ کہتے ہیں کہ اہل زبان کو شمع کی مدد کرا دیتے ہیں، کہ جس طرح شمع جلتی ہے تو روشنی دیتی ہے لیکن خود خاموش رہتی ہے، ایسے ہی اللہ کی وہ بندے جن کے پاس دولت علم ہوتا ہے وہ بولتے کم ہے، فائدہ زیادہ دیتے ہیں، اس لیے شاعر نے انہیں شمع سے مماثلت دی ہے۔ اہل زبان کو معاشرے میں خاص مقام حاصل ہوتا ہے، وہ زبان دانی پر بھرپور مہارت رکھتے ہیں، وہ خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ خاموشی بھی دانائی کی ایک قسم ہے۔ دوسرے مصرے کے اندر شاعر کہتا ہے کہ اہل زبان اگر ایک مقام پر اکٹھے ہو جائیں تو ان کا بولنا ضروری نہیں ہوتا، لوگ ان کے اکٹھے ہونے کا مقصد سمجھ جاتے ہیں، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ فارسی میں کہتے ہیں کہ عرف برہنہ نگفتن کمال گویای است، حدیث خلوتاً رنگ و ایمانی است۔
کہ پہنچے ہوئے لوگ اشاروں کنایوں میں بات کو سمجھ لیتے ہیں، بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ گویائی کا کمال ہے، ضرور نہیں ہے کہ کسی بات کی تشریح کی جائے۔ تو ایسا ہی ہے شاعر یہ کہتے ہیں کہ جب اہل زبان اکٹھے ہوتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، ان کا بولنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن ان کے اکٹھے ہونے کا لوگ مطلب سمجھ سکتے ہیں، مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ آپس میں گفتگو کریں یا نہ کریں، ان کا مدعا سب کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل علم جب ایک مقصد کی خاطر جمع ہوں تو ان کا مقصد شمع کی مانند روشنی پھیلانا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے راستے میں کوئی حائل رکاوٹ ہے، وہ روشنی کو سرعام کرتے ہیں، اس لیے بولنے کے بجائے خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں اس کا حوالہ کہ وہ جو خاموش رہتے ہیں وہی ہیرے ہیں دنیا میں، جو بے جاں بول پڑتے ہیں انہیں ناداں کہتے ہیں۔ آگے پانچواں شعر ہے جو صبح چاک سینہ میں رہا ہے رفو گراں، یہاں تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ یہ کسو یہ بھی متروک الفاظ ہے۔ متروک الفاظ ترک جو استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ خواجہ میردرد نے متروک الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جوں صبح جیسے صبح، جوں صبح جیسے صبح، چاک پھٹا ہوا، چاک پھٹا ہوا، رفو گراں مرمت کرنے والا، مراد ہمدرد، رفو گراں، کسو کسی سے، ہرگز کسی صورت میں بھی، رفو نہ ہو، مرمت نہ ہو۔ اس شعر کے اندر شاعر یہ کہتے ہیں ایک عاشق محبوب کی محبت میں کھو کر اپنا ہی گریباں چاک کر لیتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے حواس قوت محسوس سے عاری ہو جاتے ہیں۔ پہلے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ میرے گریباں اتنی بری طرح سے تار تار ہو چکا ہے کہ دنیا کا کوئی رفوگر مرمت نہیں کر سکتا اس کی۔ کہاں ہیں وہ رفوگر جو رفو کرتے تھے دنیا میں، ہمیں ان کی ضرورت ہے، کہاں وہ آج جاتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح تاریک رات کا سینہ چیر کر صبح طلوع ہوتی ہے تو رات کا نشان تک باقی نہیں رہتا، اسی طرح جب ایک دیوانہ محبوب کی محبت میں کھو کر اپنا گریباں چاک کرتا ہے تو اسے دلی سکون اطمینان حاصل تو ہوتا ہے۔ وہ اپنے گریباں چاک کر کے یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید ایسا کرنے سے اس کا محبوب راضی ہو جائے، اس کی صدا کے بدلے میں محبوب سے خوش ہو جائے۔ دوسرے مصرعے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو شاعر کہتا ہے کہ ہمارا گریباں اس بری طرح سے چاک ہوا ہے کہ دنیا میں کوئی ہاتھ ایسا نہیں جو اس کو رفو کر سکے۔ ہمیشہ وہ چیز قابل مرمت ہوتی ہے جو ایک ترتیب اور طریقے سے ٹوٹی ہو، لیکن جس طرح پتھر لگنے کے بعد آئینہ قابل مرمت نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہمارا گریبان اتنی بری طرح سے چاک ہوا ہے کہ بڑے سے بڑے رفوگر بھی اس کی مرمت نہیں کر سکتے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارا سینہ چاک ہو چکا ہے جس کو کوئی رفوگر بھی مرمت نہیں کر سکتا۔ میرا سینہ ایسے ہی چاک نہیں ہوا بلکہ اس کے پیچھے ایک طویل کہانی موجود ہے، محبوب کی طرف سے کیے گئے ستم بھی اس میں شامل ہیں۔ میں نے محبوب کے ہر ظلم و ستم کو برداشت کیا، لیکن جب قوت برداشت جواب دے گئی، جب عالمہ افکار سینہ چیر کر باہر نکل پڑے، اس لیے اب چاک شدہ سینے کو کوئی رفوگر بھی مرمت نہیں کر سکتا۔ تو آپ یہ حوالہ دے سکتے ہیں کہ ہمارے زخم سینے کے کبھی یہ بھر نہیں سکتے، ہمیں تحفہ ملا ہے یہ کسی محبوب کے صدقے۔ تو آگے شعر ہے کہ اے درد زنگ صورت اگر اس میں جھا کرے، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ تو زنگ صورت، زنگ لگنا، جھا کرنا، جگہ پانا۔ پھر اس کے بعد آگے آ جاتا ہے جی اہل صفا صوفی حضرات، صوفی حضرات۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آئینہ دل، آئینہ دل پاکیزہ دل والے، رو نہ ہو چہرہ نظر نہ آنا، رو نہ ہو چہرہ نظر نہ آنا۔ تو آخری شعر کے اندر شاعر یہ مقطع استعمال، یہ شاعر نے اپنا درد یہ نام استعمال کیا ہوا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہے میر درد اگر تیرے دل میں خدا کے علاوہ کسی اور کی محبت جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تو پھر تیرا یہ آئینہ دل اس قابل نہ رہے گا کہ تو اس میں اپنے محبوب حقیقی کا عکس دیکھ سکے۔
کائنات کا اصول ہے کہ زنگ ہمیشہ خراب چیز کو خراب کرنے لگتا ہے۔ اگر لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اگر شیشہ کو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ عکس بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے شاہ نے اپنے دل کو آئینہ کرا دیا ہے، یہ جب چاہتا ہے گردن جھکاتا ہے، عکس محبوب دیکھ لیتا ہے۔ شاہ نے کیا خوب کہا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ دوسرے مصرے کے اندر شاعر یہ کہتا ہے کہ صوفیہ کے دل انتہائی شفاف آنے کی معنی ہوتے ہیں، جس میں عکس نہیں، واضح اور صاف دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر